آج پروگرام کا عنوان ہے یہ لوگ جس سے اب انکار کرنا چاہتے ہیں وہ گفتگو در و دیوار کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آج نہ چاہتے ہوئے بھی بعض ایسے موضوعات کی طرف جانا ہوگا مجھے جن کو آج کل سوشل میڈیا پر گلی کے لونڈے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ان سرپنچوں کے چہروں پر نہ تو وقار ہے اور نہ ان کی گفتگو کسی طرح کی ذکاوت کی آئینہ دار ہے، تاہم ان کو اصرار ہے کہ ہمیں احمدیوں کے خلیفہ خود وقت دیں فون پر، اور امام جماعت احمدیہ لائن پر آ کر ہم سے بات کریں۔ اچھا بات سنو، امام جماعت احمدیہ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ کیا احمدیہ جماعت سے اس مسئلے پر گفتگو ہو چکی ہے آپ سب کی؟ اس میں کچھ ابہام اور کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور کسی حد تک آپ کے بے شعور ہونے کا بھی اس میں دخل ہے۔ اس مطالبے میں خلافت احمدیہ طفلان راہ گزر اور بے وقار ہجوم کی ہڑبونگ کو جواب دہ نہیں ہے۔ یہ منصب اس سطح سے بلند ہے اور بہت بلند ہے، اور آپ کو اس منصب کا شعور اور عرفان بھی نہیں ہے، لیکن احمدیوں اور امام جماعت احمدیہ کو تو اس بات کا عرفان بھی ہے اور شعور بھی ہے کہ وہ کون ہیں اور کیوں ہیں۔ اور ایک نسبتاً قریب کے ماضی کا واقعہ عرض کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ چودھری شوکت محمود صاحب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے ریٹائر ہوئے تھے، اور بہت نستعلیق اور شریف النفس صاحب علم شخصیت تھے، اور اتنے کمیٹڈ تھے بعض اپنی ذہنی رویوں کے ساتھ کہ انہوں نے بعد از ریٹائرمنٹ جن دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو اس زمانے میں انہوں نے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا اور کر لیا، بڑھاپے میں جا کے بھی۔ تو گفتگو میں ان کے وسیع المشرب قسم کے آدمی تھے، اور ہر طرح کی بات بڑے وثوق سے اور بڑے کھلے ذہن سے کرنے کے عادی تھے۔ تو ایسے ایک دن جب تعارف ذرا دوستانہ رنگ اختیار کر گیا تو کہتے ہیں تسی کیوں بیعت کیتی ہوئی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اس لیے کہ یہ منصب اب اس سطح پہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل چکا ہو اور پیغام مل چکا ہو اور آپ نے اپنے سارے ذہنی اور فکری دلائل کی جمع تفریق کر لی ہو تو بیعت کیے بغیر چارہ نہیں ہے، مطلب اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ کیوں نہ کی جائے۔ کیونکہ یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ کسی مزار پہ جا کے کسی پیر کا پاؤں پکڑ لیا یا کسی جس نے مطلب منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا ہوا اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ تو ایک جاری سلسلہ جو تھا اس کی یہ اس زمانے میں نمائندگی ہے، تو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اس کے وہ اگر آپ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے سند مانگتے ہیں تو وہ تو فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل رینگ کے بھی جانا پڑے تو اس کی بیعت کرنا اور اس کو میرا سلام دینا۔ تو یہ اگر اسی امام مہدی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کہ خلیفہ ہیں تو پھر بیعت کرنی پڑے گی۔ باقی رہا یہ سوال کہ خلافت کو اپنے منصب خلافت کا کس حد تک ادراک اور عرفان ہے، تو ان کو پھر میں نے بتایا کہ قادیان میں جب ابھی بالکل ابتدائی زمانہ تھا تو وہاں تعلیم الاسلام کالج میں ایک دفعہ ایک انگریز افسر ایئر فورس کا جو اس وقت صوبے لیول پہ تھا پورے پنجاب کا، تو وہ مہمان خصوصی بن کے آیا پاسنگ آؤٹ پریڈ میں۔ تو اس وقت کے پرنسپل، اور چودھری محمد علی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے جو بعد میں پرنسپل بھی رہے اور ہمارے بزرگ استاد، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت کے پرنسپل جو تھے وہ صاحبزادہ مرزا ناصر احمد، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت صاحب کو جا کے کہیں کہ اس طرح درخواست گزاریں کہ اس طرح وہ افسر آیا ہوا ہے تو آپ بھی تشریف لے آئیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب جا کے تو پرنسپل کی طرف سے وہ پیغام دہرایا تو اس وقت دوسرے خلیفہ جو امام جماعت احمدیہ تھے انہوں نے مجھے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اور ایک پورے وثوق اور ایک دور دیکھتی ہوئی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو، خلیفہ وقت کسی مجلس میں تماشائی کی حیثیت سے نہیں جاتا۔ تو جب انہوں نے اس فکرے کو سنا چودھری شوکت محمود صاحب نے تو دیر تک کے لیے چپ ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ایک کلچرل اسلام ہے
جس کے یہ ٹھیکیدار بھی ہیں اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو قائم کردہ اسلام ہے اس کا دفاع اور اس کی نمائندگی اور اس کی سبسکرپشن وہ اگر نصیب ہوتی تو پھر پبلک ایٹیٹیوڈ میں، لیڈرشپ کے ایٹیٹیوڈ میں زمین و آسمان کا فرق ہونا تھا، مگر ایسا ہے نہیں۔ امر واقعہ اس کے بالکل خلاف ہے، اور ایسا ہوتا بھی کیسے، کیونکہ جان بوجھ کے اس سے دور گئے ہوئے ہیں۔ باتیں دو ہی ہیں، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے، یا تو مرزا صاحب خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے یا پھر نہیں ہے۔ اب جنہوں نے ان کو مان لیا ہوا ہے انہوں نے کسی سیاسی دھڑے بندی کے طور پر تو نہیں مانا، انہوں نے تو ان کو خدا کی طرف سے مانا ہوا ہے، اور ان کے خلیفہ کی بیعت بھی وہ خدا کے خلیفہ کے طور پر ہی کرتے ہیں کہ خدا نے بنایا ہوا ہے۔ تو جب وہ ان کو خدا تعالیٰ کا مبعوث کرتا اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھ کے مان بیٹھے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ جو خدا پہ بھی ایمان رکھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کا تعارف ہی انسانوں کو یہ یوں کروایا ہے کہ یا ایھا الناسو کہہ کے کہ مطلب میں نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، توحید ان کی پیدائش کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ تو اب وہ خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا صاف ستھرا اور شفاف عرفان جو ہے رسالت کا، وہ اس کو چھوڑ کے تو اب آپ کے پیچھے کیسے لگ جائیں، وہ بھی ڈنڈے کے زور پر۔